اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامک نالج کے معزز ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے چرواہے کی کہانی سنائیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ عشق کی حد تک محبت کرتا تھا۔ یہ واقعہ ہے اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا بے نمازی بھی جنت میں چلا جائے گا بغیر کسی روک ٹوک کے۔ تو یہ آج ہمارا ٹاپک ہے، میں آپ کو بتاؤں گا اس میں۔ تو یہ واقعہ ہے کچھ اس طرح کہ جنگ خیبر کا واقعہ ہے۔ جنگ خیبر میں جب مسلمانوں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا تو جنگ کے میدان سے ذرا ہٹ کے مسلمانوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے، تو وہاں ایک چرواہا بھی بکریاں چرا رہا تھا۔ تو اسے بڑا جو ہے مسلمانوں سے محبت تھی، اور وہ سوچتا تھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، مسلمان کیسے رہتے ہیں۔ تو اس نے یہ وہ یہ پتہ کرتا کرتا مسلمانوں کے خیموں کے نزدیک آ گیا۔ تو اس نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارا سردار کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے میں موجود ہیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ ایک سادہ سا خیمہ ہے۔ تو اس کے نظر میں تھا کہ سردار بہت بڑے ہوں گے اور ان کا خیمہ بڑا عالیشان ہوگا، لیکن وہ کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک سادہ سا خیمہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے۔ تو وہ بڑا حیران، بہرحال وہ اندر گیا تو اس کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ تو اس نے جا کر عرض کی کہ السلام علیکم، میں یہاں بکریاں چراتا ہوں، تو اگر میں یہاں آپ کا دین قبول کرنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو اس سے مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ہمارا دین قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ کلمہ پڑھنا ہوگا، اور ہمارا دین قبول کر لو گے تو باقی اگر تم ہمارا دین قبول کر لو گے تو میں تمہیں اپنے گلے لگاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں ایک انتہائی کالا اور بدبودار شخص ہوں، اور آپ اتنے بڑے سردار ہیں، تو کیا میں آپ کا دین قبول کر لوں تو آپ مجھے گلے لگا لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں، کیونکہ تمہاری یہ بدبو خوشبو میں بدل جائے گی، اور تمہارا یہ کالا پن نور سے سفید رنگ میں بدل جائے گا اگر تم ہمارے دین کو قبول کر لو۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھا دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس طرح وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے سب سے پہلے تو یہ تم جس وہ یہودی کی بکریاں چرا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ یہودی کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ جب وہ یہودی کی بکریاں واپس کر کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پوچھا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو اس وقت نماز کا وقت ہے کہ میں تمہیں نماز کا حکم دوں، نہ اس وقت حج کا ٹائم ہے کہ میں تمہیں حج کا کہوں کہ تم حج پر چلے جاؤ، نہ تم صاحب استطاعت ہو کہ میں تمہیں زکوٰۃ کا حکم دوں، نہ ہی اس وقت رمضان شریف چل رہا ہے کہ میں تمہیں روزے رکھنے کا کہوں۔ تو تم اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے صرف اس کے کہ میں تمہیں یہ کہوں کہ ہم جہاد پر آئے ہوئے ہیں تو تم جہاد کر لو، جہاد کی تیاری کر رہے ہیں تو تم جہاد کر لو۔ تو اس نے کہا کہ جی میں بالکل جہاد کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مجھے اس چیز کی گارنٹی دے دیں، اس چیز کی جو ہے ضمانت دے دیں کہ اگر میں اس جہاد میں شہید ہو گیا تو میں جنت میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں تمہیں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا اور تم جنت میں جاؤ گے۔ تو اس طرح وہ چرواہا جو ہے وہ جہاد میں شریک ہو گیا، اور جو ہے
اس جنگ کے دوران وہ شہید ہو گیا۔ تو جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام ایک جگہ پر جمع تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ ایک شخص ہے جو ہماری طرف سے شہید ہوا ہے، ہم سب اس کو جانتے نہیں ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو نہیں جانتے ہو، لیکن میں اس کو جانتا ہوں۔ یہ شخص جو ہے یہ ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے، اور یہ شہید ہو گیا ہے، اور یہ سیدھا جنت میں چلا گیا ہے، اور فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں، اور اس کی بدبو کو خوشبو میں بدل دیا گیا ہے، اس کے کالے رنگ کو سفید رنگ میں بدل دیا گیا ہے، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ شخص اللہ کے قریب ہو گیا ہے، تو یہ شخص جو ہے بڑے قرب میں چلا گیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو یہ شخص بغیر کسی سجدے کے جنت میں داخل ہو گیا، مطلب بے نمازی شخص، مطلب اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ تو وہ شخص جو ہے بغیر کسی سجدے کے، بغیر کسی حج کے، بغیر کسی نماز کے، بغیر کسی روزے کے، صرف خاتمہ بالخیر ہونے سے ہی جنت میں چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔